موجودہ حالات پر بات کرنا چاہوں گا۔ سوات میں یقیناً ایک ماحول ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں آج سے کچھ سال پہلے سوات میں جو انتہائی ناخوشگوار حالات رہے دہشت گردی کے حوالے سے، جو یہاں پر ماحول بنا اور پھر جو واقعات ہوئے، اس کے بعد یقیناً سوات میں حساسیت بہت زیادہ ہے۔ وہ جیسے پشتو میں کہاوت ہے کہ مار خوڑلے د پڑی نم یریگی، تو چونکہ آپ لوگوں کو دہشت گردی کے سانپ نے ڈسا ہے اور کئی سال تک ڈسا ہے، تو یقیناً آپ کا جو احساس ہے، آپ کی جو حساسیت ہے دہشت گردی کے واقعات پر اور تناظر میں، آپ کا جو رویہ اور رد عمل ہے، وہ یقیناً پاکستان کے دیگر شہروں اور دیگر علاقے کے لوگوں سے یقیناً زیادہ ہے۔ اور اس بات کو میرے خیال میں میں بھی بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذی ہوش اور ذی عقل و ذی شعور پاکستانی بھی ان مسائل کو سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سوات میں کبھی بھی ہماری زندگیوں میں کم از کم وہ حالات اب واپس نہیں آئیں گے جن کا درد اور دکھ آپ نے سہا ہے۔ یہ تو میں آپ کو اللہ کے فضل پہ اپنا ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں سوات کے آپ کے کیمروں کی وساطت سے، آپ ساتھیوں کی رپورٹرز کی وساطت سے، تمام سوات کے باشندوں کو خاص طور پر کہ حکومت، صوبائی حکومت خاص طور پر بالکل ان کی اس حالت اور ان معاملات سے بے خبر نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پر باخبر بھی ہیں، حساسیت بھی رکھتے ہیں، ہمیں مکمل احساس ہے، اور اس احساس کا ثبوت اور وجہ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب آپ ہی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور جتنا احساس ان کو ہے میرے خیال میں اس کی وضاحت کرنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوات کے عوام نے، سوات کے پختونوں نے جتنا اعتماد پاکستان تحریک انصاف سے پر کیا ہے اور دوسری بار کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ذمہ داری کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ اور اسی محبت کے جذبے کے ساتھ، یعنی ایک جنرل تعلق ہوتا ہے اور ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا محبت کا تعلق ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہوں ان کو آپ تکلیف میں تنہا چھوڑ دیں۔ تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے لے کر تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، صوبائی قیادت محمود خان صاحب کی سرپرستی میں مکمل طور پر آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اس مسئلے میں، اس تکلیف میں آپ بالکل اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ میں اسی لیے شرمندہ ہوں اس بات پر کہ میں اب بھی لیٹ آیا ہوں۔ میری خواہش تھی کہ میں 2 ہفتے پہلے آتا، لاسٹ ویک میری مکمل وہ تھی، لیکن اصل میں مرکزی سطح پر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار اجلاس طلب کرتے ہیں، ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ تھا کہ یہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، تو اس میں بھی یقیناً توجہ اور فوکس سارا ادھر تھا، اس حوالے سے مختلف واقعات ہوتے تھے جن کی وجہ سے میں یہاں نہیں آ سکا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس کوتاہی کو معاف بھی کریں گے، اس کو اگنور بھی کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو تسلی سے کہتا ہوں اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب ہماری سوچ اور ہمارے ذہن آپ کے ساتھ اور آپ کے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں۔ یہ میں آپ کو کم از کم یعنی اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں۔ اب رہ گئی بات کیا ہوا، دیکھیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، یہ تقریباً تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ میری گفتگو کے بعد اگر سوالات کریں گے تو تفصیل سے بھی پھر ایک ایک واقعے پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور پھر ہماری جنرل ڈسکشن ہوگی، لیکن جو فارمل میری بات چیت ہے اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ یقیناً ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کسی کی اس میں نہیں تھی، کسی کی پلاننگ میں نہیں تھی، کسی کے اس میں نہیں تھی، یعنی جو کوششیں کی گئیں پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے حوالے سے، جن کا ایک حصہ بلکہ میں کہوں گا کہ پارٹ آف دوز ایفرٹس وہ یہ مذاکرات تھے جو افغانستان کی حکومت کے تعاون سے طالبان کے ساتھ ہو رہے تھے۔ ان مذاکرات کے پیچھے جو نیت تھی، انتہائی پرخلوص نیت تھی کہ یہ معاملہ
ون سینٹ فار آل ختم ہو جائے. آپ کو پتہ ہے آپ ہی کے علاقے پر میں آپریشن ہوئے 2009-2008 کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جب یہ لوگ یہاں سے گئے اور امن قائم ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوات میں تو امن قائم ہو گیا, لیکن وہ جو لوگ جو 10-15 ہزار پاکستانی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو افغانستان کے سرزمین پر موجود ہیں, ان کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا کسی نہ کسی طریقے سے کہ وہ بھی فار ایور یہ اس بیماری کا علاج ہو. دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو آپ علامات کی وہ کرتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اس کی تشخیص کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. تو وہ مسئلے کو ختم کرنے کے لیے, دہشت گردی کے اس ناسور کو, اس افرید کو ختم کرنے کے لیے یہ مذاکرات کیے گئے, اور اس میں بنیادی طور پر جو ہمیں ایک قسم کا ہمیں دعوت دی گئی پاکستان کی حکومت کو, وہ افغانستان کی امارات اسلامی افغانستان کی طرف سے تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب امریکہ چلا گیا ہے اس خطے میں, اب مزید جنگ کا جواز نہیں رہا, تو آئیں ہم بیٹھتے ہیں, ہم اپنے معاملات بھی سیٹل کریں گے, اور آپ کے جو معاملات ہیں جو کہ ہماری وجہ سے یا اس جنگ کی وجہ سے آپ کے لیے بنے, ان کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. تو یہ ایک جو سلسلہ تھا یہ اس تناظر میں 2001 میں شروع ہوا. آپ کو پتہ ہے میں بھی ان کا حصہ رہا ہوں ان مذاکرات کا. آپ کے ساتھ مکمل تفصیل سے بات انشاءاللہ کروں گا, ہر چیز کروں گا, ڈسکس کریں گے. لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ جب ہماری بات چیت ہوئی تو کوئی جو سوشل میڈیا میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ سوات میں بھی اور پورے پاکستان میں سوشل میڈیا میں یہ تاثر پھیلایا گیا, اس طرح کی خبریں آئیں, اس طرح کی ویڈیوز آئیں کہ شاید ٹی ٹی پی کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے, اور اس معاہدے کے تحت ان کو یہاں لایا جا رہا ہے اور ان کو مختلف علاقے دیے جا رہے ہیں. اس بات کو میں پھر آپ کے سامنے یکسر مسترد کرتا ہوں, اس کی تردید کرتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان کو بندوق کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے گی, ان کو کہا جائے گا کہ آپ آئیں اور آپ پاکستان میں فلاں علاقے میں, وزیرستان میں یا سوات میں یا ملاکنڈ میں یا دیر یا کسی اور علاقے میں آپ کنٹرول حاصل کریں, اور پھر آپ کو وہی سچویشن جو آج سے کچھ سال پہلے 2009 تک تھی وہ سچویشن دوبارہ لائی جائے. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی, نہ ان کے ساتھ ہوئی ہے نہ کسی اور فورم پہ ہوئی ہے. البتہ یہ بات ضرور تھی کہ کوئی راستہ تلاش کیا جائے کہ اس مسئلے کا ایک مکمل مستقل سدباب ہو, حل نکلے, اور پاکستان میں دیر پا امن قائم ہو, وقتی امن نہیں بلکہ دیر پا امن قائم ہو. اس سلسلے میں کچھ تجاویز افغانستان کے طالبان کی طرف سے آئیں, کچھ ٹی ٹی پی کے سربراہوں کی طرف سے آئیں, رہنماؤں کی طرف سے, کچھ ہماری تجاویز تھیں. جنرل جس طرح کے آپ کو پتہ ہے, آپ سب پشتون ہیں, آپ سب نے جرگے اور مرکے کیے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب دشمنی کی قتل مقاتلے کی دشمنیاں بھی جب ہوتی ہیں تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی ہے. اس بات چیت کا مطلب کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا. بات چیت ہو رہی تھی. اس دوران میں اس کو بدقسمتی کہوں گا کہ کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے, اور سوات میں ہی ہوئے. مٹا کا جو واقعہ ہوا جس میں وہ ڈی ایس پی صاحب زخمی ہوئے, ان حالات کی وجہ سے ٹینشن پیدا ہو گئی. اس ٹینشن میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب ہماری ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ ہم نے دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی تو افغانستان کے اندر ایک دو واقعات ایسے ہوئے تھے جن میں ایمن الظواہری پر جو ڈرون حملہ ہوا, اور اس کے بعد کچھ اور افغان طالبان کے رہنماؤں پر بھی ڈرون حملے ہوئے, جس کی وجہ سے ایک ٹینشن پیدا ہوئی. اور ہمارا وہ جو ان کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں ہم تو خود تو جا کے ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے, انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کروایا تھا, تو ان کی موجودگی ضروری تھی. وہ چونکہ اس تناظر میں موقع نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے ہمارے ساتھ بیٹھنے کا اور ایک اور میٹنگ کروانے کا, اس کی وجہ سے تعطل پیدا ہوا اور ڈیلے پیدا ہوا. اور میں شاید سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات خراب ہوئے یا ایک ٹینشن زیادہ بڑھ گئی اور کچھ واقعات بھی ہو گئے, یہ شاید اس تعطل کے نتیجے میں ہوئے. اگر مذاکرات کا عمل باقاعدگی کے ساتھ جاری رہتا تو شاید اب تک ہم کئی چیزوں پہ فیصلے کر چکے ہوتے ہیں اور مسئلہ ختم ہوتا. لیکن اب میں ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو ایک جنرل تاثر ہے. دیکھیں میں کوئی بنی بنائی لکھی لکھائی تقریر لے کر نہیں آیا. میرے ذہن میں جو پوائنٹس ہیں میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جیسے جیسے آتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. باقی اگر کسی چیز کی مزید وضاحت چاہیے ہوگی تو آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں. ایک یہ تاثر دیا گیا جیسے میں نے کہا کہ شاید ان کو ہم نے بائی ڈیزائن کسی سازش کے تحت یہاں آنے کا کہا ہے. بالکل ایسی بات نہیں تھی. ہاں جو پرابلم پیدا ہوئی وہ مذاکرات کے عمل میں تعطل کی وجہ سے ہوئی. دوسرا کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کیوں ہو رہے تھے, کس نے کیے, خفیہ مذاکرات تھے, یہ تھے وہ تھے. مذاکرات کے بارے میں بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں. جیسے میں نے کہا کہ ایک تو
امارات اسلامی افغانستان کی حکومت نے جب امریکہ گیا انہوں نے کہا اب ماحول ہے آپ آئیں بیٹھیں، اور حکومت پاکستان کی اعلیٰ سطح پر اس وقت یہ بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بھی جو لوگ گئے ان میں عوامی نمائندے بھی تھے، ان میں الیکٹڈ نمائندے بھی تھے، ان میں سابقہ الیکٹڈ نمائندے بھی تھے جو کہ قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے صوبائی اسمبلیوں کے ارکان رہے ہیں سابق ماضی میں، کچھ موجودہ تھے۔ جب ہم نے وہاں بات کی تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ جب آئیں گے تو آئین اور قانون کے جو حدود اور دائرہ کار ہے اور جو ہم آپس میں طے کریں گے معاملات، ان کے تحت آپ آئیں گے۔ ان کی طرف سے مثلا ایک مطالبہ تھا جس پہ میں بعد میں بھی بات کروں گا کہ فاٹا کے انضمام کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ فاٹا کا انضمام ریورس ہونا اگر ہوگا بھی، فرض کریں اگر ہم آپ کی بات پر ہم آپ کے اس مطالبے پہ بات بھی کریں گے تو یہ بھی آئین اور قانون کے دائرہ کار کے تحت ہوگا۔ پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے، ایک آئین میں ترمیم کی ہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے ساتھ کاغذ پہ سائن کر کے کہہ دوں کہ جی فاٹا جو ہے وہ واپس ہو گیا اور وہ واپس ہو جائے گا، یا کوئی ایک افسر یا کوئی ایک سیاسی لیڈر یا کوئی ایک وزیر یا ایون وزیر اعظم ذاتی حیثیت میں آپ ساتھ ایسی کمٹمنٹ نہیں کر سکتا، اور میرے خیال میں ان کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جو بھی ہوگا عوام کی مرضی سے ہوگا اور ایک طریقہ کار کے تحت جو آئین کا طریقہ کار ہے اس کے تحت ہوگا۔ ایک اعتراض ہم پر یہ بھی کیا جاتا ہے یا میرے پر خاص طور پر کہ آپ کو کس نے اختیار دیا، آپ نے فیصلے کیے، فیصلوں کا اختیار کس نے دیا؟ میں ایک بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ تو ایسا ہی ہے کہ یہ گروپ جو ادھر بیٹھا ہوا اور یہ گروپ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ان کی آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے اور آپ مجھے کہیں کہ یار آپ میری طرف سے آپ جا کر ان سے بات کریں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ مجھ پہ بات کرتے ہیں، میں آ کر ان کو بتاتا ہوں، اور ایک عمل شروع کیا۔ ہم نے ایک عمل شروع کیا، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ اختیار پاکستان کی پارلیمنٹ کو تھا اور ہے، اور پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے، اور جو باقی ہمارا روایتی طریقہ ہے مسائل حل کرنے کا ان کو ہے، اور اگر کوئی فیصلہ ہوتا تو وہ ادھر سے ہوتا۔ اس دوران آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کو بھی ایک بریفنگ کچھ مہینے پہلے دی گئی، قومی سلامتی کمیٹی قومی اسمبلی کی ان کو پارلیمنٹ کو ان کو ایک بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ کے بعد جو ہے کمیٹی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، پارلیمنٹ نے یہ کہا، اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کو نیشنل ایکشن پلان اسٹیئرنگ کمیٹی کا نام حکومت نے دیا ہے۔ اس کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے نمائندے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں، کچھ پارلیمنٹ سے باہر کے لوگ ہیں، جیسے مثلا سوات سے امیر مقام صاحب بھی اس کا ممبر ہیں، شوکت اللہ صاحب آپ جانتے ہیں جو پہلے گورنر رہے ہیں کے پی کے باجوڑ سے ہیں، وہ بھی اس کے ممبر ہیں، میں بھی اس کا ممبر ہوں۔ اس طرح اور کئی لوگ ہیں، مطلب میں آپ کے ساتھ وہ کمیٹی کی ممبرشپ وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ آپ کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، وہ ان کا اجلاس بھی ایک ہوا ہے جس میں خیر پاکستان تحریک انصاف نے ابھی فیصلہ نہیں کیا اجلاس میں شرکت کرنے کا، کیونکہ موجودہ حکومت نے بنائی ہے، وہ ایک الگ سوال ہے، اس پر ہم بات کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ جو پروسیس ہے وہ جاری ہے، اور پارلیمنٹ کی سپورٹ سے اور سینکشن سے وہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن فیصلہ کوئی بھی نہیں ہوا۔ اب ہوا کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس جو مذاکرات میں تعطل پیدا ہوا اس کی وجہ سے کچھ لوگ یہاں پر کچھ سرگرمیاں ہوئیں، مسلح لوگ دیکھے گئے، مسلح لوگوں کے ساتھ عوام کا انٹریکشن جب ہوا تو عوام کے اندر بھی تشویش پیدا ہوئی، اور اس تشویش کے نتیجے میں یقیناً ایک خوف و ہراس کی فضا پھیلی، ساتھ ہی ساتھ انفارچونیٹلی کچھ واقعات بھی ہوئے، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگ خاص طور پر میں مثال دوں گا آپ کو دو واقعات کی، کہ ایک ایم پی اے ملک لیاقت جن کو دیر میں نشانہ بنایا گیا، ان کا مسئلہ بھی بنا، اس نے بھی ایک تشویش پیدا کی۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر ادریس خان صاحب کا جو واقعہ ہوا اس نے بھی ایک یقیناً ایک خوف و ہراس کو مزید بڑھا دیا، اور اس آرگومنٹ کو مزید تقویت دی کہ جی یہ شاید آئے ہیں اور اب یہاں پر مسلح ہو کر اب دوبارہ سے وہ ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں گے اور علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس تناظر میں میں پھر ایک بار اس بات کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی، حکومت آپ کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حکومت عوام کی حکومت ہے، کسی اور کی حکومت نہیں ہے۔ دوسری بات، سیکیورٹی ایجنسیز وہی کریں گی جو حکومت کا مینڈیٹ ہوگا، جو حکومت کے انسٹرکشنز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی واقعہ ہوا ہے ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور قانون کے مطابق اس کی تفتیش بھی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی کہیں اطلاع ملی ہے کسی دہشت گرد کارروائی کی تو آپ کے سامنے آپ کے علم میں ہے کہ اداروں نے کارروائی بھی کی ہے۔
لوگوں کو مارا بھی. کچھ عرصہ پہلے منگلور میں شاید وہ واقعہ بھی ایک ہوا تھا جس میں ایک شخص کو مارا گیا, اور وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. مطلب میں اس کو کیا ریپیٹ کروں, کیوں دہراؤں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے مکمل طور پر ساتھ ہے. ایک چیز اور جو کہ میڈیا میں بھی سوال اٹھایا گیا بار بار, اس کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ کہا یہ گیا کہ جی صوبائی حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے. ایک بات میں بتاؤں, صوبائی حکومت صوبے کا انتظام اور لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہے کہ یہاں پر کوئی بدامنی نہ ہو. اس سلسلے میں جو اقدامات ہیں وہ صوبائی حکومت کے, اور صوبائی حکومت اپنے فرائض کو مکمل دیانتداری کے ساتھ اور فرض شناسی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہے. لیکن مذاکرات کا عمل صوبائی حکومت نے نہیں کیا, کیونکہ صوبائی حکومت کے مینڈیٹ میں دائر اختیار میں نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی قانون کا بھی یہ اصول ہے, ہمارے آئین کا بھی یہ اصول ہے, ہمارے سسٹم کا بھی یہ طریقہ ہے کہ پاکستان سے باہر کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ, کسی غیر ملک کے ساتھ, کسی اور غیر ملک کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جب آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں یا بات چیت ہوتی ہے تو وہ مرکزی حکومت کی ثوابدید ہے اور مینڈیٹ ہے. صوبائی حکومت کو اس میں کوئی رول نہیں ہے. میں بھی اگر ان مذاکرات میں یا ان معاملات میں شریک رہا ہوں تو میں صوبے کی نمائندگی نہیں کر رہا. میں اس سے پہلے یہاں پر یہ جو میں نے ذمہ داری سنبھالی ہے صوبے میں, اس سے پہلے میں ان معاملات میں انوالو رہا ہوں, اور وہی تسلسل کے طور پر بعد میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی. تو یہ جو ذمہ داری ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس چیز کو بھی آپ کے ذریعے بالکل واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی اجتماعات ہوئے یہ میرے لیے بھی تقویت کا باعث تھے, خوشی کا باعث تھے, اور میرے خیال میں ہر محب وطن پاکستانی کے لیے یہ خوشی کا باعث تھے. وہ اس لیے تھے کہ پہلی بار ہمیں یہ احساس ہوا کہ عوام اگر پریشان ہے تو اس پریشانی کی وجہ سے یا ایک مسئلے کی وجہ سے ڈر کا شکار نہیں ہے, باہر نکلے ہیں, اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے, احتجاج کیا ہے, اور یہ ایک اجتماعی طور پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ ہماری ایک زندہ اور باشعور قوم ہونے کا ایک ثبوت ہے. پہلی تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک چیز جو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں بھی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں یہ نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بعض انفارچونیٹلی یا بدقسمتی سے بعض سیاسی گروہوں نے ان ایشوز کو, دہشت گردی کے ان واقعات کو, اور یہ جو اجتماعات ہوئے, احتجاجی مظاہرے ہوئے, ان کو حکومت مخالف اجتماعات کا رنگ دینے کی کوشش کی. کچھ لوگ آئے, انہوں نے یہاں تقاریر بھی کی, اداروں پر بھی یہ تنقید کی, حکومت پر بھی تنقید کی, صوبائی حکومت پر بھی تنقید کی. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ وقت اس قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہ تھا اور نہ ہے. یہ ایک اجتماعی قومی مسئلہ ہے اور اس پر سب کو, تمام سیاسی قوتوں کو یک زبان اور یک آواز ہو کر بات کرنی چاہیے. نہ کہ میں کہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا, مسلم لیگ نون نے یہ کر دیا, این پی نے یہ کر دیا. نہیں, یہ اس کا وقت نہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ جتنی لڑائی جھگڑے ہیں وہ ہم الیکشن کے ذریعے کرتے رہیں گے, بیان بازی کے ذریعے بھی کریں گے, لیکن ایسے واقعات پر یک آواز ہونا چاہیے تاکہ مخالفین کو بھی ایک پتہ چلے کہ پوری قوم متحد ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو سیاسی طور پر ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی, اس اقدام کی میں کم از کم مذمت کرنا چاہوں گا اور آن ریکارڈ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ہاں, یہ مطالبہ کہ حق دینا چاہیے, امن دینا چاہیے, تحفظ دینا چاہیے, 100% یہ درست مطالبہ ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اگر حکومت اپنے اس فرض کو پورا نہیں کرے گی تو حکومت آپ کے سامنے مجرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور حکومت نے اس چیز کو نہ صرف سیریس لیا ہے بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ آج بھی, میں یہاں آنے سے پہلے میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کی, انہوں نے یہی کہا کہ جاؤ اور وہاں پر میری طرف سے بھی یہ پیغام دو کہ حکومت سینے پر گولی پہلے کھائے گی اور عوام بعد میں. یہ میں آپ کو اس سے زیادہ, اور میں مطلب آپ کو سخت الفاظ میں اور مضبوط الفاظ میں اور کیسے ان کے جذبات اس طرح میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا. ایک چیز بس آخر میں 2 باتیں کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خود چاہتے ہیں کہ یہ مسائل نہ ہوں. ایک چیز جو آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ میری بات کو بہتر سمجھتے ہیں عام عوام کی نسبت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات کسی خبر کو جب توڑ مروڑ کر, الفاظ کو تبدیل کر کے, یا پورے جملے کی بجائے چند الفاظ کو اٹھا کر بات کی جاتی ہے تو اس کا ہمیشہ غلط نتیجہ نکلتا ہے اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کئی ویڈیوز ایسی آئیں ماضی میں کہ میں نے خود ان کے لوگوں سے بات کی, میں نے کہا یار یہ ویڈیو, یہ بیان آپ کا ہے, چل رہا ہے ویڈیو سوشل میڈیا پہ. انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا یہ ہمارا بیان نہیں ہے, یا اگر تھا بھی تو آج سے
کئی سال پہلے والے تناظر میں یہ بیان تھا، یہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے، میرے اپنے بیانات، میں یہ آپ کو بالکل صاف کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے اپنے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اتنی ابھی میں اپنے راستے میں، یہ میرے پی آر او ہیں رضوان، اس سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اپنی باتوں کی وضاحت اور صفائیاں کرنی پڑتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو 2 مثالیں دے دوں گا سمپل۔ آج سے کب تھا یہ ہمارا پروگرام؟ جمعرات کو، لاسٹ جمعرات کو، پچھلی جمعرات کو میں نے پریس، جو ہمارے پشاور کے پریس کے ساتھی ہیں، بیورو چیفز اور بڑے جو سینئر رپورٹرز ہیں جنرل، ان کے میں نے کھانا کیا۔ کھانے پہ کوئی کیمرہ شیمرہ نہیں تھا، ہم ویسے ہی آپس میں بیٹھ کے کھانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو میں نے 2-4 جملے کہے، اگلے دن ایک ادارے نے چلائے، آپ کے سواد کے ایک اخبار نے چلائے اور بڑی سرخی لیڈ خبر لگائی، اور اس کے بعد میری کلاس شروع ہو گئی۔ پہلے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے فون کیا، یہ تم نے کیا کہا، پھر مرکز سے فون آنے شروع ہو گئے، پھر ٹی وی پہ میں بیٹھ کے وضاحتیں دے رہا تھا۔ اور میں نے بالکل، اور میں نے پھر جب تردید کرنے کا کہا تو انہوں نے تردید جس انداز میں کی تو وہ میرے خیال میں اگر کسی جن کو سمجھ آئی ہو تو آئی ہوگی، کسی بندے کو پڑھنے والے کو تو میں نے خود جب وہ خبر پڑھی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میری تردید کدھر ہے۔ تو دیکھیں یہ ہماری بھی تھوڑی کوتاہیاں ہیں اور ہمیں ان کوتاہیوں پر بات کرنی چاہیے۔ اب میں بس اس بات کو پھر بعد میں سوالات میں تفصیل کریں گے۔ ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہا ہوں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس بات کا میں چاہوں گا کہ میں آپ کی وساطت سے یہ بات ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں جن کے خوف سے یہاں پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں طالبان کے رہنماؤں سے ان کیمروں اور ان مائکس کی وساطت سے اپنی حیثیت میں یہ اپیل کرتا ہوں، اس کو اپیل کہیں، اس کو درخواست کہیں، اس کو میری طرف سے ریکویسٹ کہیں، جو بھی نام دیتے ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کے حکم کے پابند ہیں، سوات میں موجود ہیں، بلکہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں، مسلح ہیں، جن کو آپ تشکیل کہتے ہیں، تشکیل کی شکل میں یہاں آئے ہیں، اور علاقے میں ان کی موجودگی کی وجہ سے خوف اور ہراس ہے، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، پبلکلی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس بلوا لیں، آپ ان کو واپس بلوا لیں، ہمیں موقع دیں۔ ہم آپ کے پاس آئے بھی تھے تو ہم امن کی بات کرنے آئے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ جب مذاکرات کیے اور ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے تو ہم نے امن کی بات کی تھی، ہم آج بھی امن کی بات کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس تنازع کا جو 20 سال سے پاکستان میں یہ جو ایک ٹینشن ہے، ایک تنازع ہے، اس کا ہم ایک باعزت حل نکالیں، ایک ایسا حل نکالیں جو اسلام کے اصولوں کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق، ہماری پختون روایات کے مطابق کوئی حل ہو، جس میں کسی کی سبکی نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، قوم کا فائدہ ہو، عوام کا فائدہ ہو، اس ملک کا فائدہ ہو۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ آپ کے لوگ آئیں، اب میں یہ نہیں کہوں گا، میں یہی ایک آپ کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کے لوگ بھی کسی غلط فہمی کے تحت یہ آئے، شاید ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم آ سکتے ہیں اور مسلح آ سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ جو بھی وجہ ہو آنے کی، آپ مہربانی کریں، آپ ان کو واپس بلوائیں، ان کو کہیں کہ وہ غیر مسلح ہو جائیں اور واپس چلے جائیں، اور یہ جو خوف و ہراس کی فضا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے پاس جب آئے تھے تو امن کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو۔ امن کی بات اس ٹینشن کے ماحول میں نہیں ہو سکتی، تو میں اس لیے چاہوں گا کہ آپ اپنے لوگوں کو واپس بلائیں، ماحول کو تھوڑا سا، تلخی کو، ٹینشن کو کم کریں۔ جب آپ کے لوگ واپس جائیں گے تو یہاں پر دوبارہ سے ایک سکون کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور ہم آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا دیرپا، مستقل، آئینی اور شرعی حل نکالیں گے۔ تو آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ آپ سے میں ذاتی طور پر بھی کہہ رہا ہوں، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی پشتون ہیں، میں بھی پشتون ہوں، آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو واپس بھیجیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم امن کے لیے ماحول کو سازگار بنائیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا پاکستان کے عوام سے بھی کہ یہ جو 10-15 ہزار کے قریب لوگ افغانستان کی سرزمین پر ہمارے اپنے موجود ہیں، پاکستانی شہری ہیں، ان کا ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے۔ دیکھیں، ان کو ہم بالکل
ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ چلے گئے. ان میں سے جو مطابق ہمارے آئین کے مطابق, ہماری پشتون روایات کے مطابق ہمارے پاس طریقے ہیں. ہم کوئی غیر تمدنی قوم نہیں ہے. ہماری ایک تہذیب اور ہماری روایات اور تمدن ہے. ہمارے پاس راستے ہیں. آپ آئیں, بیٹھیں, ہم آپ کے لیے ایک باعزت راستہ نکالیں گے, لیکن ایسا راستہ جس پہ تمام قوم اور تمام لوگ مطمئن ہوں. تو میری یہ درخواست طالبان کے رہنماؤں سے ہے, وہ میری اس تجویز پر, میری اس درخواست پہ غور کریں, اور میں امید کرتا ہوں کہ امن کی خاطر, مسلمانوں کی خاطر, پاکستان کی خاطر وہ میری اس تجویز کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے میری درخواست پر عمل پیرا ہوں گے. خیبر پختونخوا کی پولیس آئے, یہ تو ہم سے مانگا جاتا ہے, لیکن ہمیں جو دہشت گردی کی جنگ میں اور ان حالات کو کنٹرول کرنے کے جو وسائل چاہیے وہ ہمیں نہیں دے رہے. تو وفاق سے ہمیں یہ شکوہ بھی ہے, یہ گلہ بھی ہے, اور ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے یہ وسائل ہمیں دستیاب کیے جائیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالیں.